لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ 1666 میں لندن کی عظیم آگ تاریخ کے مشہور ترین حادثات میں سے ایک ہے جو عام لوگوں کی روزمرہ سرگرمیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تباہ کن آگ نے لندن کے بڑے حصے کو برباد کر دیا، شہر کے نقشے کو بدل دیا اور شہری منصوبہ بندی، تعمیرات اور آگ سے تحفظ میں نمایاں پیش رفت کو تحریک دی۔ اس سانحے کی ابتدا بظاہر ایک معمولی کام یعنی روٹی پکانے سے ہوئی۔ لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ یہ اتوار کی ایک پرسکون صبح تھی جب تھامس فیرینر کے بیکری، جو کہ پوڈنگ لین میں واقع تھی، میں یہ واقعہ پیش آیا۔ فیرینر، جو بادشاہ کے لیے روٹی پکاتے تھے، اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق کام کر رہے تھے۔ پچھلی رات انہوں نے اپنی دکان بند کر دی تھی، لیکن ان کے تندور میں موجود چند انگارے مکمل طور پر بجھ نہیں سکے تھے۔ صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں وہ انگارے دوبارہ بھڑک اٹھے اور شعلے بھڑکنے لگے، جنہوں نے جلد ہی قریب کی لکڑی کی شہتیروں اور بھوسے کی چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب فیرینر اور ان کے گھر والے جاگے، تب تک آگ بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ مشکل سے ایک اوپر کی کھڑکی سے نکل کر ہمسائے کے گھر پہنچ کر اپنی جان بچا سکے۔ تاہم، تیز مشرقی ہوا اور آس پاس کی عمارتوں میں موجود جلنے والے مواد کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی گئی۔ لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ 17ویں صدی کے لندن کی ساخت اور عمارتوں کے مواد نے آگ کے تیزی سے پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہر گنجان آباد تھا، اس کی گلیاں تنگ تھیں اور زیادہ تر گھروں کی تعمیر لکڑی اور بھوسے کی چھتوں سے کی گئی تھی۔ یہ عمارتیں آسانی سے جلنے والی تھیں اور ان کے قریب ہونے کی وجہ سے آگ ایک عمارت سے دوسری میں آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ مزید برآں، گھروں اور کاروباروں میں تارکول، رال اور شراب جیسے جلنے والے سامان ذخیرہ کیے جاتے تھے، جس سے آگ کو مزید ایندھن ملا۔ شہر میں آگ بجھانے کے وسائل محدود تھے، شہری صرف پانی کی بالٹیاں، آگ کی ہکس جو جلتی ہوئی عمارتوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور ابتدائی ہینڈ پمپ فائر انجنز پر انحصار کرتے تھے۔ لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ جو چیز ایک چھوٹے سے بیکری میں شروع ہوئی، وہ جلد ہی ایک شہر گیر آفت بن گئی۔ تیز ہوا نے شعلوں کو مغرب کی طرف، لندن کے مرکز کی طرف بڑھا دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر سینکڑوں گھروں میں آگ لگ چکی تھی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ بہت سے رہائشیوں کو بمشکل اپنی جان بچانے کا موقع ملا، جبکہ ان کے سامان کو بچانا ناممکن تھا۔ دوپہر تک شہر میں افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ دریائے ٹیمز کی طرف بھاگنے لگے اور کشتیوں کے ذریعے شعلوں سے بچنے کی کوشش کی۔ آگ نے فش اسٹریٹ ہل، گریس چرچ اسٹریٹ اور لندن برج کے کچھ حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ لکڑی کا بنا ہوا پل بھی آگ کی لپیٹ میں آیا، لیکن یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا۔ لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں بے ترتیبی کا شکار تھیں۔ لندن میں کوئی مرکزی فائر بریگیڈ نہیں تھی، آگ بجھانے کا انحصار مقامی شہریوں اور پیرش کانسٹیبلز پر تھا۔ لندن کے لارڈ میئر، سر تھامس بلڈورتھ، نے ابتدا میں آگ کی شدت کو کم سمجھا اور بروقت کارروائی میں تاخیر کی۔ ان کے مشہور الفاظ، "یہ تو ایک عورت کے پیشاب سے بجھ سکتی ہے", ابتدائی مراحل میں سستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ آگ کے راستے میں عمارتوں کو گرا کر خلا پیدا کیا جائے، لیکن عمارتیں گرانے کے احکامات میں تاخیر نے آگ کو بے قابو ہونے دیا۔ جب بادشاہ چارلس دوم نے مداخلت کی تو انہوں نے ذاتی طور پر آگ بجھانے کی کوششوں کی نگرانی کی اور بڑی تعداد میں عمارتیں گرانے کا حکم دیا۔ فوجیوں کو مدد کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس وقت تک آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ لندن کی عظیم آگ تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ آگ 4 دن تک جاری رہی، 2 ستمبر سے 6 ستمبر تک، اور اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ سینٹ پال کیتھیڈرل، جو ایک قرون وسطیٰ کا اہم نشان تھا، اس کا ایک نمایاں نقصان تھا۔
गर्मी इतनी शदीद थी कि कैथीड्रल की शीशे की छत पिघल गई और पिघला हुआ शीशा गलियों में बहने लगा। तकरीबन 87 पैरिश चर्च, गनल्ड हॉल और दीगर कई अहम इमारतें तबाह हो गईं। जब आग बुझाई गई तो अंदाज़ना 13,200 घर और 400 गलियां राख हो चुकी थीं। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ चंद हलाकतें रिकॉर्ड की गईं, हालांकि जदीद मौर्रिखीन का ख्याल है कि असल तादाद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई मुतासरीन का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। लंदन की अजीम आग ने अंदाज़ना 70,000 से 80,000 लोगों को बेघर कर दिया, जो शहर की आबादी का छठा हिस्सा था। मुतासरीन खिले मैदानों, खिली जगहों और दरियाए टीम्स के किनारे पर खैमाजन हो गए और मदद के इंतज़ार में मुश्किलात का सामना किया। माशी नुकसान शदीद था और बहुत से लोग अपने घर, कारोबार और रोज़गार खो बैठे। बादशाह चार्ल्स दोम और पार्लियामेंट ने शहर की तामीर नो और मुस्तकबिल के हादसात से बचाव के लिए फौरी कार्रवाई की। लंदन की तामीर नो की निगरानी के लिए एक कमीशन कायम किया गया। मेमार जैसे सर क्रिस्टोफर रेन ने शहर को चौड़ी गलियों और पत्थर की इमारतों के साथ दोबारा तामीर करने के शानदार मंसूबे पेश किए। अगरचे ये मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किए जा सके, लेकिन उन्होंने तामीर नो के अमल को मुतासिर किया। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। आग से तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन, नए तामीराती कवानीन मुतारफ़ करवाए गए, जिनके तहत लकड़ी की जगह ईंटों और पत्थरों के इस्तेमाल की हिदायत दी गई। गलियां वसी की गईं ताकि आग के फैलाव को रोका जा सके। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। इंश्योरेंस का क़याम। आग ने पहली बार इंश्योरेंस कंपनियों के क़याम को फ़रोग़ दिया, जो जायदाद के मालिकान को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। 4 जदीद फायर फाइटिंग। इस हादसे ने बेहतर आग बुझाने के निज़ाम की ज़रूरत को उजागर किया। वक्त के साथ मुनज़्ज़म फायर ब्रिगेड्स की तश्कील अमल में आई। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। लंदन की अजीम आग इस बात की एक वाज़े याद दहानी है कि मामूली लापरवाही जैसे अंगारों को बग़ैर बुझाए छोड़ देना गैर मामूली नताइज पैदा कर सकती है। ये शहरी मनसूबाबंदी, आग से तहफ़्फ़ुज़ और आफ़ात से बचाव की अहमियत को भी उजागर करती है। लंदन की अजीम आग, तारीख का एक अहम मोड़। ये सानिहा अगरचे तबाहकुन था, लेकिन बिलाखिर एक जदीद और मज़बूत शहर की तामीर का बाइस बना। इसका असर जिस्मानी तामीर नो से कहीं आगे था। उसने अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और हुक्मरानी के रवैयों को मुतासिर किया। बेकरी की एक मामूली गलती से शुरू होने वाला ये हादसा लंदन की तारीख़ में एक अहम मोड़ साबित हुआ और शहर की बहाली की अलामत बन गया। ये तारीख़ी वाक़या दिखाता है कि किस तरह मामूली गलतियां भी बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं, तारीख़ के धारे को मोड़ सकती हैं और एक देरपा मीरास छोड़ सकती हैं। For more informative videos, subscribe to our channel and press the bell icon.